اور موت کچھ بھی ہے جو چیزیں میرے اختیار میں نہیں اور تو نے بھیجی ہیں جس میں میرا بس نہیں چلتا، میں اس پہ راضی اور خوش ہوں، وہ تیرا فیصلہ تھا اس لیے خوش ہوں۔ اور اللہ جو چیزیں میرے اختیار میں عبادت کی تھوڑی بہت جو ہو سکی ہیں جو کی ہیں وہ بھی تیرے لیے کی ہیں، لا شریک لہو، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ایسی ذات ہے جو پاک ہے، منزہ ہے، بہت بلند و بالا ہے۔ یہ عبادتیں، یہ قربانیاں، یہ زندگی، یہ موت بس تیری ذات کے لیے ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے جس کے لیے میں کروں، نہ کوئی بت، نہ کوئی زندہ اور نہ کوئی مردہ، اور نہ میرا اپنا نفس جس کے لیے میں کروں۔ اللہ کی توحید، خدا کی توحید اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے نفس کے بت کو بھی نہ کچلے۔ یہ اندر کا جو بت ہے نا، اس پہ اس کی گردن پہ رکھ کے پہلا پاؤں اور دوسرا پاؤں اللہ کے گھر کے اندر آنگن میں، بس اتنی ہی بات سارے شرک کی نفی کرتا ہے کہ یہ نماز ہے، یہ سجدہ ہے، یہ پیشانی کا رکھنا ہے اس جگہ پر جہاں پر پاؤں رکھے جاتے ہیں زمین پہ، میں اپنی پیشانی یہاں رکھ رہا ہوں، اللہ کے علاوہ کہیں نہ رکھوں، کسی قبر، کسی زندہ مردہ کے سامنے میں نہیں رکھ سکتا۔ اور جہاں آ کے مار کھا جاتا ہے وہ اپنا جی ہے، اپنا نفس ہے، کہ اللہ کے لیے خرچ کرنا تھا اپنے جی کے لیے خرچ کر دیتا ہے۔ اللہ کی بات ماننی تھی اس کی نہیں مانی، اپنے دل کی بات مان لیتا ہے، نفس گناہ پر آمادہ کرتا ہے، اس کی طرف لپک جاتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ساتھ ایک انتہائی کم درجے کا، جو کم درجے کا مطلب بہت باریک قسم کی شرک کی ایک قسم ہے نا، جس پہ فتویٰ تو کوئی نہیں دیتا، مگر حقیقتاً اس کی نفی جب ہوتی ہے پھر اللہ کی توحید کامل ہوتی ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا خدا کا فرما بردار ہوں، نمبر 1 جو اللہ کا فرما بردار کوئی لکھا جائے میں ان میں ہوں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ آدمی اس راہ پہ محنت کرے، اس پہ جد و جہد کرے، یہ وہ چیز ہے جو قرآن نے دوسری جگہ کہی ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور یہ ایسی چیز ہے جس میں آگے بڑھنے والوں کو چاہیے اس میں کوشش کریں۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا، ان سے کہیے کہ کیا غیر اللہ کو چھوڑ کے ابغی ربن میں کسی اور کو اپنا پروردگار بناؤں؟ وَهُوَ، اور وہ اللہ کی ذات، رب کل شیء، ہر چیز کا پروردگار ہے۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ دوں اور کسی اور کو اپنا رب بنا لوں؟ میں تلاش کروں کوئی اور رب جو اللہ سے علاوہ میں کسی اور کے در پہ چک جاؤں؟ مومن میں حقیقت میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ وہ دعوے سے اور عاجزی کو جمع کر کے دعوے سے خدا سے کہے کہ تیرے علاوہ فرض کر لے کوئی اور رب ہوتا تو بھی پروردگار کہیں نہیں جانا تھا، تیرے ہی پاس رہنا تھا، کیونکہ تو ہی حقیقی رب ہے۔ اللہ نے کہا غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء، تو ان سے پوچھ کیا میں اب تلاش کروں خدا کو چھوڑ دوں جو ہر چیز کا رب ہے؟ اور لفظ لائے ہیں رب کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور تلاش کروں جو میری ضروریات زندگی، نفع اور نقصان اور میری تربیت کے لیے ہو، جبکہ وہ تو رب ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو وہ تدریجاً کمال تک پہنچا دیتا ہے، ہر چیز کی پرورش وہ کرتا ہے، ہر چیز کو وہ پالتا ہے، میرے نفع اور نقصان میں وہی میرا پروردگار ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور دیکھو جو کوئی بھی کمائے گا، ہر کوئی جان الا علیہا، اس کی ذمہ داری خود اس پر پڑے گی، جو کوئی بھی کوئی حرکت کرے گا، کوئی کرتوت، اس گناہ کا بوجھ اسے خود اٹھانا پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں بوجھ پڑے گا، وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کسی ایک شخص کا دوسرے شخص پہ کہ گناہ کوئی کرے اور پکڑا کوئی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ کفار مکہ حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور انہوں نے کہا آپ ہمارے دین کو قبول کر لیں۔ ان میں ایک بڑا کافر بھی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ میں اگر تمہارے دین کو قبول کر لوں تو اللہ کی جو پکڑ آئے گی وہ،
اس نے کہا میں آپ کے سارے گناہوں کا کفارہ ہوں، میں آپ کے سب گناہ اپنے ذمے لے لوں گا مسلمانوں کے، اگر یہ عذاب ہی ہے نا تو بے فکر رہو، قیامت میں عذاب یہ خود لے لوں گا اپنے ذمے۔ اس کا ذکر اللہ تعالی نے 20ویں پارے میں کیا ہے ایک جگہ، وہاں دیکھیے، پھر اس آیت کے ساتھ اسے ملائیے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ 20ویں پارے میں سورہ عنکبوت ہے، 29 نمبر سورت ہے، 20واں پارہ 29 نمبر سورت، جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، یہ اس کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات دیکھیے، پھر اس کے ساتھ ملائیے تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا جواب یہاں ارشاد فرمایا۔ 20واں پارہ 29ویں سورہ عنکبوت اور آیت نمبر ہے 12۔ وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے جو کافر تھے، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، نتبعوا سبیلنا، تم ہماری راہ پر چلو، تم ہماری راہ پر ان کفر کو اختیار کر لو، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین، وہ ہرگز اٹھانے والے نہیں ہیں، من خطایاہم، ان کے گناہوں کی، من شیء، ذرہ برابر کوئی چیز، انہم لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں، وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، اور یہ مرنے میں کے بعد یا زندگی میں اٹھائیں گے اپنے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اور کتنے ہی بوجھ اپنے ساتھ اور اٹھا کر لائیں گے جنہوں نے اس دھوکے کو دے کر دوسروں کو گمراہ کیا۔ خیال کیجئے، یہ جتنے عقیدہ کفارہ ہوتا ہے نا کہ مسیح علیہ السلام صلیب پہ ہو گئے اور کفارہ ہو گیا اور یہ تم جو مرضی گناہ کرو، اللہ نے فرمایا وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یہ اپنے گناہ تو اٹھائیں گے، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کتنے ہی بوجھ یہ اپنے ساتھ اٹھا کر لائیں گے ان کے بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا، وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن ضرور ان سے پوچھیں گے، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ یہ بولتے تھے۔ کوئی شخص چاہے کہ کسی کی دوستی کر کے اس کے گناہ اپنے اوپر لے لے، یہ نہیں ہوتا، مگر جس کو گمراہ کیا اور اس کے بہکانے سے اور دوسروں نے بھی گناہ کیا تو وہ گناہ بھی اپنے ذمے لگا اور اپنی گمراہی الگ رہی۔ اب دیکھا وہاں انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کہتے ہیں کہ تم جو بھی کرو ہمارے ذمے، ہرگز نہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو کوئی بھی گناہ کرے گا اس کا خمیازہ خود بھگتے گا۔ ختم ہو گیا یہ چکر کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پہ چڑھ گئے، سارے کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اور ہندو مت کی یہ باتیں بھی کیا ہوتا ہے وہ کرما کا چکر بھی کہ گناہ ایک کے دوسرے پہ چلے گئے، دوسرے کے تیسرے پہ چلے گئے، کفارہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہر کوئی اپنے اپنے بھگتے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کے گناہ کسی کے ذمے نہیں لگائیں گے۔ ہاں جو دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے وہ بھی ایسے ہو جائیں گے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم اپنے پروردگار کے ہاں لوٹ کر جاؤ گے، فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ جتائے گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس بات میں تم جھگڑے کرتے تھے خدا انہیں جتائے گا اور خدا بتا دے گا کہ تمہارے کام کیا کیا تھے۔ یہ تینوں آیات جو ہیں اللہ نے حکم دیا کہ آپ برملا کہیے، لوگوں کو سمجھا دیجئے، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، اور جب آدمی ان تینوں آیات کو پڑھے گا، ان تینوں کو سمجھے گا اور روز پڑھے گا سوچ سمجھ کے، بڑا فرق پڑ جاتا ہے، پتا ہوتا ہے کہ جو کرتوت کر رہا ہوں کسی نے نہیں بھگتنے، خود ہی اپنی قبر اور اپنی گور ہے۔ اور جب وہ اعمال اللہ کے لیے کرے گا، روز توحید کا اقرار کرے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ کی ذات ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے تمہیں بنایا ہے، خَلَائِفَ الْأَرْضِ، زمین میں کیا کیا ہے، نائب بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں نائب بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ جیسے پچھلی قومیں گزری
یہودیت تھی، اس کے بعد عیسائی آئے، وہ ان کے نائب بن گئے جو حقیقی معنی میں تھے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے، اور اب ان کے بعد تم ہو جس امت میں ہو یہ خلیفہ ہے ان کی، یعنی تم ان کے بعد آئے ہو، تو لفظی معنی میں یہ ہو گیا کہ ایک کے بعد ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو آتے رہے ہیں، تو دیکھو تم زمین میں خلیفہ۔ اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ کی ذات ہے جس نے اس امت کو خلیفہ بنایا ہے اپنا، یعنی اب ختم نبوت ہے اور نبوت تو اب آنی نہیں، لہذا نبوت کے جتنے کام ہیں وہ اب تم لوگوں نے کرنے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اللہ نے اس امت کو دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صلاحیتیں اللہ نے امت میں تقسیم فرما دی تھی، ان کی نیابتیں۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے، وہ جہاد کے لیے چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور یہ عبداللہ ابن مسعود اور معاذ ابن جبل یہ سارے رضی اللہ عنہ علم کے لیے چلے گئے، خلافت کے لیے خلفائے راشدین آ گئے رضی اللہ عنہ، اور یہ سارے لوگ الگ الگ شعبوں میں چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم لوگوں کو زمین پہ خلیفہ بنایا ہے، یعنی نائب بنا دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے، تاکہ یہ کام کرو۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور ہم نے بلند کیے ہیں، رفع بلند کیے ہیں، بعضکم تم میں سے بعض کے درجے، فوق بعض ایک کے اوپر ایک، درجات درجے ایک کے بعد ایک کو رکھا ہے، یعنی طبقاتی نظام تم میں رہے گا۔ کچھ لوگ صحت مند ہیں، کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ بہت اچھے کھاتے پیتے ہیں، کچھ ان سے کم ہے۔ یہ طبقاتی نظام جو ہے یہ سب رہے گا، کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں اس چیز میں جو ہم نے تمہیں دی ہے، آزمائے کہ کون میرا شکر ادا کرتا ہے، آزمائے کہ اس پہ تنگی کا وقت آ گیا ہے تو مجھ پہ کتنا بھروسہ کرتا ہے۔ یہ چیزیں اگر نہ ہوں، اور یہ جو غیر فطری معاشرہ قائم کرنے چلے تھے کچھ لوگ کہ سارے کے سارے انسان مساوات ہو جائے اور کوئی آقا نہیں اور کوئی اس کا نوکر نہیں اور کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں، یہ غیر فطری چیزیں ہیں، نہیں چلتی۔ حالات دونوں طرح کے آتے ہیں، زندگی، موت، بیماری، خوشی، صحت، مرض، یہ سب چیزیں چلتی ہیں ایک، اور دوسری طرف تنگ دستی، مالی تکالیف، پریشانیاں اور مالی وسعت اور پیسے کا زیادہ ہونا، یہ سب چیزیں آتی ہیں، اور اسی طرح انسانوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں جو کچھ دیا ہے اس کی آزمائش کریں۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، اور دیکھو اللہ تمہارا پروردگار سریع العقاب، بڑی جلدی کرتا ہے عذاب میں۔ کیا مطلب یہ کہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے پکڑ لے، ایک موقع پر پکڑ لے، مطلب یہ کہ ڈھیل دے دیتا ہے، چھٹی ہوتی ہے کچھ عرصے تک، لیکن جب وہ فیصلہ کر لے کہ اب پکڑنا ہے اسے، عذاب دینا ہے، پھر نہیں، اسے دیر نہیں لگتی، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ لا معقب لحکم، دوسری جگہ فرمایا ہمارے حکم پر کوئی نظر ثانی کرے، قطعاً کوئی نہیں ایسا، ہم تو جب حکم دیتے ہیں کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اس پہ۔ اس لیے فرمایا کہ سریع العقاب، بڑی جلدی پکڑ لیتا ہے، جب وہ فیصلہ کر دے تو ایک منٹ میں، ایک آن میں پکڑا جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں آدمی پکڑا جاتا ہے اس کا فیصلہ جب نافذ ہو جائے۔ اسی لیے ایک جگہ فرمایا ہے ان ربک لبالمرصاد، اور تیرا پروردگار انسان کی طاق میں ہے کہ اگر یہ کوئی غلط حرکت کرے گا سر اٹھائے گا، اسے مہلت دیں گے، لیکن جب پکڑنے کا فیصلہ ہو جائے تو ہمیں اپنا حکم نافذ کرتے ہوئے کوئی دیر نہیں لگتی۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، ایک تو یہ بتا دی، تین چیزیں اس آیت کے آخر پہ ذکر کر دیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عذاب جب ہم فیصلہ کر لیں تو پھر ہم نافذ کر دیتے ہیں، ہمیں کسی کی پرواہ، کسی سے پوچھنا نہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ، اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرتا ہے کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے۔ وہ مجرم جو توبہ نہ کرے اسے تو ہم پکڑ لیں، پھر ہمارے فیصلے نافذ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرا مجرم کون ہے؟ فرمایا جو باز آ جائے، توبہ کر لے، غفور، ہم معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ تیسری بات فرمائی کہ رحیم،
اور جو جرم کرتے ہی نہیں ہیں، جو ایسی حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں، ان کے لیے ہم بڑے ہی مہربان ہیں. ہماری مہربانی ہے سب پہ، لیکن ان کے لیے تو خاص طور پر ہے کہ بار بار ہم مہربانی کرتے ہیں، ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں. شروع کیا تھا اللہ نے اس سورت کو اپنی حمد سے، اور ختم کیا اللہ نے اس سورت کو اپنی رحمت پہ. تو مفسرین میں بعض نے یہ نقطہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر تم اللہ کی حمد کرتے رہو گے تو اس کی رحمت تمہارے شامل حال رہے گی. حمد سے شروع فرما کے رحمت پہ ختم کر دی.